آج میں آپ کے سامنے پھر ایک بار حاضر ہوں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ لیکچر سے جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کی جو نظم شامل نصاب ہے تعلیمات نبوی، جو کہ مسدس حالی ہی کا ایک حصہ ہے، اس کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے الطاف حسین حالی کی چند شاعرانہ خصوصیات، جو نمایاں خصوصیات ہیں، ان کا ہم نے حوالہ حاصل کیا، ان سے ہم نے آگاہی حاصل کی۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے مسدس حالی کا مطالعہ شروع کیا، اور خاص طور پہ مسدس حالی کا وہ حصہ جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے تعلیمات نبوی کے حوالے سے۔ مسدس حالی جس طرح سے آپ کو معلوم ہی ہے کہ مسدس حالی وہ نظم ہے الطاف حسین حالی کی جو کہ طویل ترین ہے، اور اس طویل ترین نظم میں جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی نے اسلام کے عروج اور اسلام آنے سے قبل کی حالت کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد موجودہ دور کے حالات کو بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی اس نظم کا حصہ بنایا ہے، جو یعنی ہمیشہ ہی ہمارے حال کو بیان کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ اور مولانا الطاف حسین حالی جو کہ عناصر خمسہ میں شامل ہیں، یعنی تحریک علی گڑھ کے عناصر میں شامل ہیں، اور تحریک علی گڑھ سے سر سید احمد خان ہی کی طرح نہ صرف محبت تھی بلکہ تحریک علی گڑھ میں انہوں نے اہم ترین کام انجام دیا۔ مولانا الطاف حسین حالی بہترین اثر نگار، تنقید نگار، پہلے تنقید نگار اردو کے ہیں۔ اسی طرح شاعری میں وہ پہلے قومی شاعر جو ہے وہ بنے۔ قومی شاعری کا آغاز جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی ہی نے کیا، اگرچہ ان کی غزلیات بھی جو ہیں وہ بہترین ہیں، لیکن جب انہوں نے مسدس کا آغاز کیا تو یہ مسدس جو ہے وہ ایک شاہکار نظم ہے، اور ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کو انہوں نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے عمل کر دیا۔ تو ہم نے اس کے بہت سارے یعنی جو نظم ہے مسدس حالی، مسدس میں پھر ایک بار آپ کو بیان کر دوں کہ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں جو ہیں وہ 6 مصرے ہوں، یعنی اس کے ہر بند میں ہمیں 6 مصرے ملتے ہیں، اس لیے ہم اسے مسدس کہتے ہیں۔ ویسے اس کا نام جو ہے مد و جزر اسلام ہے۔ مسدس مد و جزر اسلام کے بہت سے حصے ہیں، لیکن جس حصے کو ہمارے نصاب میں شامل کیا گیا ہے وہ ہے تعلیمات نبوی کے عنوان سے، یعنی وہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے ذریعے سے جو اسلام کے ماننے والے افراد ہیں ان تک پہنچائیں۔ یعنی مسلمان جو ہیں وہ کلمہ یعنی طیبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یعنی واحد ماننے کے بعد اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد جو ہے وہ کون سی تعلیمات سے اپنی زندگیوں کو مزین کریں، کون سی ایسی خوبصورت اصول ہیں، ایسے کون سے یعنی بہترین تعلیمات ہیں جن سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار کے جو ہے اپنی زندگی کو صرف دنیاوی ہی طور پر پرسکون نہیں بلکہ آخرت میں بھی جو ہے وہ سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ہم نے ابتدائی طور پر جو تھے اپنے گزشتہ لیکچر میں 4 بند جو تھے ان کی ہم نے تشریح اور تفہیم حاصل کی تھی۔ آج ہم جو ہیں وہ اس کا جو بند تو طلبہ، میں جس طرح سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہی تھی کہ انسان کی ذات میں جو ہے وہ ایک بڑی خوبی کا نام جو ہے وہ خود کو گناہوں سے بچانا ہے، اور جب انسان خود کوشش کرتا ہے اس جانب، خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ نہ ہوں گے کبھی عابد ان کے برابر، یعنی عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو، تو جو لوگ گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں ان کی برابری عابد بھی نہیں کر سکتے، یعنی ان کا مقام جو ہے وہ عابدین سے بھی بڑھ کر ہے یا عبادت گزاروں سے بھی بڑھ کر ہے۔ کرو ذکر اہل ورا کا جہاں تو، یعنی جہاں بھی ہم ذکر کریں گے اہل ورا کا، اہل ورا وہی یعنی پرہیزگار لوگ، متقی لوگ جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں، تو پھر یعنی جب ہم ان کا ذکر کریں گے تو پھر عابدوں کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔
यानी आबिदों का ज़िक्र जो है वो बाद में होगा और पहले सर फहरिस्त जो है वो यानी आप जो है मुत्तकी लोगों का ज़िक्र होगा, जो कि अफजल तरीन इबादत है, यानी ख़ुद को गुनाहों से बचाना सबसे बड़ी इबादत है। अब हम देख लेते हैं तलबा कि हमारे पास शेर नंबर बंद नंबर 6 क्या है। गरीबों को मेहनत की रग़बत दिलाई कि बाजू से अपने करो तुम कमाई, खबर ताकि लो इससे अपनी पराई, न करनी पड़े तुमको दर दर गदाई। तलब है दुनिया की गर या ये नीयत, तो चमकोगे वहाँ माहे कामल की सूरत। अब इसमें हमारे पास एक ही लफ्ज़ आ रहा है जो मुश्किल है, वो है गदाई। गदाई कहते हैं भीख मांगने को। अब गरीबों को मेहनत की रग़बत दिलाई, रग़बत का मतलब क्या होता है? तरगीब देना। यानी इस बंद में जो हमारे कौमी शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, वो मुसलमानों को समझा रहे हैं और कहते हैं कि इस्लाम किसी के आगे हाथ फैलाने की सख्त मुखालफत करता है। यानी इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि किसी के आगे हाथ फैलाया जाए अल्लाह ताला के अलावा, यानी इन दुनिया में इंसान किसी के आगे हाथ ना फैलाए, अपनी ज़रूरतों को महदूद रखा जाए और कोशिश ये की जाए कि अपनी ज़रूरत को जो है वो अपने ज़राए से पूरा किया जाए। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंसान के पास वो ज़रिया नहीं है, तो जब ज़रूरत पूरी हो जाए तो फिर उसके बाद हाथ फैलाना जो है वो बहुत बुरा समझा गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों को मेहनत की जानिब माइल किया, उनको तरगीब दी कि मेहनत को अपनी आदत बनाई जाए। यानी अगर जिस इंसान की आदत मेहनत करना होगी, वो कभी ना तो भूखा मरेगा, ना वो फाके से रहेगा और ना उसे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। यानी खुद अपनी लिए जो है खुद अपनी परवरिश भी करें, यानी हम खुद भी खाएं और दूसरों की किफ़ालत भी करो, यानी खुद भी मेहनत करके जो है वो रोज़ी हासिल करें। और इसी तरह जो हमारे ज़ेरे किफ़ालत लोग हैं जिनकी हम सरपरस्ती करते हैं, उनकी भी हम जो है वो देखभाल कर सकें। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और तुम मेहनत करते हो तो यकीनन तुम आखिरत में भी सुरखरू होगे। अब इसको हम मज़ीद वज़ाहत से समझ लेते हैं कि गरीबों को मेहनत की रग़बत दिलाई, यानी जो गरीब लोग हैं उन्हें मेहनत करने की जानिब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी, उन्हें माइल किया, उन्हें राग़िब किया और उनसे ये कहा कि वो अपने बाजू की कमाई खाएं, यानी अपने हाथ की कमाई या अपनी मेहनत की कमाई जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि मेहनत की कमाई जो है वो अलग ही मज़ा देती है। वो इंसान को जो है जो अपने हाथ से कमाई करने वाला है वो किसी और के आगे हाथ फैलाकर जो है कभी खुश नहीं होगा। इसके अलावा जब इंसान मेहनत करेगा तो न सिर्फ वो खुद अपने आप को जो है वो यानी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को जो है वो पूरा कर सकेगा, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बल्कि जो उससे मुताल्लिक़ लोग हैं यानी उसका जो ख़ानदान है उनसे भी वो जो है यानी उनकी भी वो अच्छे तरीके से परवरिश कर सकेगा, उनकी ज़िम्मेदारी को भी जो है वो बेहतर तौर पर निभा सकेगा। और जो मेहनत करने वाला है सबसे बढ़कर वो दरवाज़े दरवाज़े जाकर सदा नहीं लगाएगा कि उसे अल्लाह के नाम पर कुछ दिया जाए, यानी वो भीख नहीं मांगेगा, वो किसी इंसान से नहीं मांगेगा, वो मांगेगा तो सिर्फ अपने रब से मांगेगा जो देने वाला है, जो रज़्ज़ाक़ है, जो हर चीज़ पर कादिर है, जो हर ज़रूरत का पूरा करने वाला है। तो इंसान उसकी जानिब राग़िब होगा और दुनिया में किसी को जो है वो मुकाम नहीं देगा जिससे यानी वो किसी के आगे हाथ फैलाए। फिर तलब है दुनिया की गरियाँ ये नीयत, यानी अगर हम दुनिया मांगते हुए, दुनिया मांगने का तलब करने का मतलब है दुनिया मांगना। अब दुनिया मांगने से क्या मुराद है? देखिए इसके बड़े गहरे मायने हैं। मतलब हम अपने लिए जो चाहते हैं, हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो चाहते हैं, हम अपनी ज़रूरियात को लिए जो पूरा करना चाहते हैं, वो हम अल्लाह ताला ही से दरख्वास्त जो है उसकी करते हैं और उससे ही मांगते हैं। तो अगर हमारी नीयत साफ़ है और हम जो है हमेशा जो है
اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں اور کسی سے مانگنا نہیں چاہتے، اور اپنے ہاتھ سے محنت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی محنت کی کمائی جو ہے وہ کھانا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری نیت نہ صرف یعنی دنیا میں ہمارے کام آئے گی، بلکہ آخرت میں بھی اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور ہم جو ہے یعنی جس طرح سے بہت ساری احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے مطابق جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور اپنا دوست بناتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے۔ تو جب دوست اللہ نے کسی بندے کو بنا لیا تو نہ صرف اس پر دنیاوی نعمتوں کے دروازے جو ہیں وہ کھل جائیں گے، بلکہ ہمیشہ رہنے والی جنت جو ہے وہاں کا اجر و ثواب بھی جو ہے وہ اس کو حاصل ہوگا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ بند ہم نے مکمل کر لیا، اور وہاں بھی یعنی آخر میں انہوں نے کہا ہے چمکو گے وہاں ماہ کامل کی صورت، یعنی آخرت میں بھی جو مقام ہے ایسے افراد کا وہ بہت بلند ہے، جس طرح سے چاند جو ہے پورے یعنی پورا چاند جو ہے ماہ کامل پورا چاند آسمان پر روشنی بکھیرتا ہے، تو اسی طرح سے اگر ہم نے اپنے ہاتھ سے کمائی کی، محنت کی، تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ تو اس طرح سے ہم نے جو ہے بند نمبر 6 کو مکمل کر لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بند نمبر 7 کیا ہے۔ امیروں کو تنبیہ کی اس طرح پر، امیروں کو تنبیہ کی اس طرح پر کہ تم میں جو اغنیا اور توانگر اگر اپنے طبقے میں ہوں سب سے بہتر، بنی نوح کے ہوں گے مددگار و یاور، نہ کرتے ہوں بے مشاورت کام ہرگز، اٹھاتے نہ ہوں بے دھڑک گام ہرگز۔ اس کے مشکل لفظ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ جو ہے وہ اغنیا ہے، اغنیا جو ہے وہ غنی کی جمع ہے اور غنی سخی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ آ رہا ہے تمنگر، تمنگر کا مطلب ہوتا ہے امیر۔ پھر مزید الفاظ ہیں بے مشاورت کا مطلب ہے بغیر مشورے کے، بے دھڑک کا مطلب ہے بے جھجک یا بلا جھجک۔ اس میں ایک لفظ اور بھی ہے اوپر جو آپ کو تھوڑا شاید مشکل لگ رہا ہو، تنبیہ کہتے ہیں تلقین کرنا، تاکید کرنا، یا کسی چیز سے یعنی کسی چیز کی نصیحت کرنا یا روکنا۔ اب اس کے اندر اور کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ کے لیے مشکل ہو۔ یاور کہہ سکتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، یاور کا مطلب ہے دوست۔ تو اس بند میں جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے، اور وہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے اور اپنے پاس سے مال و دولت دی ہے، عطا کی ہے، تو وہ مال و دولت صرف اس لیے نہیں دی کہ تم اس کو اپنے پاس ہی جمع کر کے رکھو، بلکہ اس دولت سے جو ہے وہ ضرورت مندوں کی مدد کرو، انسانیت کی فلاح و بہبود پر خرچ کرو اور دوسروں کے کام آؤ۔ یعنی دوسری سب سے اہم بات کیا اس میں بیان ہوئی ہے، جو آخری یعنی شعر میں ہے کہ ہر کام باہمی مشورے سے کرو اور بلا سوچے سمجھے کوئی قدم نہ اٹھاؤ۔ اب اس کی تشریح مزید کیا ہو سکتی ہے کہ امیروں کو تنبیہ کی، یعنی ابھی اس سے پہلے ہم نے جو اس سے پہلے والا بند تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب لوگوں سے یا محنت کش افراد سے جو تھی وہ یعنی ان کو تلقین کی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کریں اور ہاتھ سے کام کر کر محنت کر کے جو ہے وہ اپنی روزی کمائیں اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالیں۔ اب یہاں جو مخاطب ہیں وہ قوم کے امیر لوگ ہیں، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا ہے، جن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے جو ہے وہ بہتر بنایا ہے۔ تو اب ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے تو تمہیں اس سے یعنی غنی ہو جانا ہے، سخی بن جانا ہے، تمہیں توانگر بن جانا ہے، یعنی تمہیں جو ہے دوسروں کو دینا ہے، اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھنا، یعنی اپنے پاس اس چیز کو جو ہے وہ جمع کر کے نہیں رکھنا دولت کو، بلکہ دولت کو ضرورت مندوں پر یا جو بھی ضرورت بے سہارا ہے، معذور ہے،
یا جو ہماری مدد کا طلبگار ہے ہم اس کی مدد جو ہے وہ اس یعنی پیسے سے کریں۔ اس طرح سے اس سے کیا ہوگا، اس پیسے سے یعنی اس کی مدد